زندگی ایک امتحان ہے، اور آپ نے نہ کسی بات پر خوش ہونا ہے نہ رنجیدہ ہونا ہے۔ اپنا کام کریں، جو بھی حالات آئیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آزمائش آئے گی، یہ جو میں نے آپ کو بتائی مختلف، دکان کو آگ لگ گئی، گھر گر گیا، مثال کے طور پہ سیلاب میں بہہ گیا، یا جو بھی ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، امتحان ہے، صبر کریں، اپنے موقف پر قائم رہیں، اپنی منزل کو نہ بھلائیں، اور صبر کرتے ہوئے اور حق پر جمے رہتے ہوئے زندگی گزار دیں اللہ کے لیے۔ آپ نے جانا کہاں ہے؟ آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، آپ کیوں خوف کرتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، مومن پر تو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کامیابی آخر کیسے۔ دیکھیں، ہم بات کر رہے تھے دین اسلام کی۔ آج جو موضوع ہے ہمارا کامیابی کا ہے، آخر کیسے۔ سب سے پہلے دیکھیں، ایسے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، نہ صرف پہچانیں بلکہ یقین کریں۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، ایک مقرر بات کر رہا ہے سن بھی لیتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ ہم بغیر سنے بغیر سمجھے کسی کو سن رہے ہیں، یا بغیر سمجھے جو ہے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اب قرآن ہے، اس میں تو سارے حقائق کا بیان ہو گیا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اہمیت نہیں ہے قرآن کے مضامین کی، لہٰذا اس میں ہم تدبر بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح سارا دین جو ہے ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ ہم سمجھنے نہیں چاہتے کہ دین ہے کیا۔ خیر، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ پر یقین کریں، پہچان لیں اور پھر یقین کریں۔ یقین کرنے کے لیے آپ کو زیادہ دوڑ دھوپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کائنات کو دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں، زمین اور آسمان، دن رات، سورج، آپ جو بھی کچھ کھا رہے ہیں، آپ اپنی پیدائش کو دیکھ لیں، آپ نہیں تھے تو کہاں تھے، آئے دنیا میں کیسے، کس نے بنایا، آپ کی صورت گری کس نے کی، یہ ساری اس وقت آپ کا جو جسمانی نظام ہے، صحت کا یا جو بھی مسئلے ہیں آپ کے، وہ کون سنبھال رہا ہے؟ کس کی ہدایت یا کس کے قانون کے تحت آپ کا جسم بڑھ رہا ہے؟ کالے بال جو ہے وہ سفید ہو رہے ہیں، اور سفید جو ہے مزید سفیدی بڑھ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ یہی ہوتا ہے۔ آپ بچپن سے آپ دیکھ لیں، اپنے بچپن کو دیکھ لیں، یا بچے کے بچپن کو دیکھ لیں، پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک دن بوڑھا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، پہلے آپ اپنی حقیقت پر غور کریں، سمجھیں اور یقین کریں، پھر رب سے پوچھیں کہ بھئی مجھے آپ نے کیوں بنایا ہے؟ آپ نہیں ہوتے تو کیا فرق پڑتا؟ یا آپ اپنی ضرورت پر غور کریں، میری کیا ضرورت تھی، مجھے کیوں بنایا، میں نے کرنا کیا ہے، منزل کیا ہے، کس لیے بنایا اللہ تعالیٰ؟ ظاہر ہے کہ زندگی دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور زندگی کو قائم رکھنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی خوب غور سے آپ اس بات پر سوچیں۔ میں تو دیکھیں کامیابی کی بات کر رہا ہوں، جب تک آپ کو اپنی حقیقت پر یقین نہیں آتا، اپنی منزل پر یقین نہیں آتا، آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ آپ دنیا ہی کے بس چوٹے رہیں گے، دنیا ہی کے گل، بس دنیا میٹھی ہے، بس اس کو کھاتے رہو، چاٹتے رہو۔ دیکھیں، ہماری گرمیوں کے موسم میں چوٹیاں، چوٹے، یہ میٹھی چیز آپ رکھ دیں تو بس وہ آتے رہتے ہیں، اس پر ان کو خوشبو مل جاتی ہے۔ ہمیں دنیا میٹھی لگ رہی ہے، اسی پر ہم چمٹ گئے،
اسی کو کھانے پر تل گئے، کھاؤ 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 پیو عیش کرو۔ تو اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں اور اس پر یقین کریں کہ میں اللہ کا ہوں اور تیاری کر کے میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کا خلاصہ کیا ہے کامیابی کا؟ کہ آپ دین کو مکمل قبول کر لیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ دین کیا ہے؟ ہدایت، اللہ کی ہدایت۔ دین کیا ہے؟ ایک زندگی گزارنے کا ایک مقبول طریقہ۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اپنی، اور وہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کو مدعا بنا کے دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کو مدعا بنا کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی تھی، لیکن ہم تو کاروبار دنیا میں پھنس کے رہ گئے، اور ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم کس کے لیے آئے تھے، اور دنیا ہی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اس کا پھر اثر لیتے ہیں زندگی میں۔ مثال کے طور پہ ماں باپ ہیں، ان کا 10 سال کا بیٹا مر گیا یا 15 سال کا بیٹا مر گیا، آپ دیکھ لیں کتنا اثر لیں گے۔ یا شادی کے 2 سال بعد ایک بچہ ہو گیا، 2 سال بعد جو ہے وہ بیوی مر گئی، مثال کے طور پہ عرض کروں، تو آپ کتنا اثر لیں گے؟ یا شادی کے 2 سال بعد یا 3 سال بعد ایک بچہ ہو گیا یا 2 بھی ہو گئے، جتنے بھی ہوئے، اس کے بعد شوہر بھائی مر گئے، تو بیوی اسی فکر میں بس وہی محسوس کرتی رہے گی۔ یہ اصل میں اس دھوکے سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ زندگی ایک امتحان ہے، اور آپ نے نہ کسی بات پر خوش ہونا ہے نہ رنجیدہ ہونا ہے۔ اپنا کام کریں، جو بھی حالات آئیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آزمائش آئے گی، یہ جو میں نے آپ کو بتائی مختلف، دکان کو آگ لگ گئی، گھر گر گیا، مثال کے طور پہ سیلاب میں بہہ گیا، یا جو بھی ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، امتحان ہے، صبر کریں، اپنے موقف پر قائم رہیں، اپنی منزل کو نہ بھلائیں، اور صبر کرتے ہوئے اور حق پر جمے رہتے ہوئے زندگی گزار دیں اللہ کے لیے۔ آپ نے جانا کہاں ہے؟ آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، آپ کیوں خوف کرتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مومن پر تو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں دنیا ہے تو آپ غم محسوس کرتے ہیں۔ آپ دنیا والے نہ بنیں، اللہ والے بنیں، تو کامیابی مختصر میں آپ کو اب ساری وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو جانیں اور یقین کریں، اپنی منزل کو پہچانیں اور یقین کریں۔ منزل کا راستہ ہدایت، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، بس۔ پھر تو دنیا داری جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس سے تو آپ کو نہیں منع کرتا۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں کر جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، آرمی چیف بن جائیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہیں روکتا اس سے۔ کریں، دنیا کے کام کریں، لیکن منزل دنیا نہیں، منزل اللہ، اور اللہ کے لیے زندگی۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا دنیا میں۔ سب سے پہلے آپ کی دنیا کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اچھی کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ڈالروں کی برسات ہوگی، لیکن اچھی، اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دے گا آپ کو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ایک پرسکون زندگی، پریشانی سے آپ، یعنی دنیا کا اثر نہیں ہوگا، اثر ہوگا اللہ کی رضا کا اور اللہ کی ناراضگی کا۔ تو کامیابی کا زینہ اور طریقہ کار میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو بتا دیا۔ اور جو ہمارے موضوعات تھے کہ مکمل دین، ادھورا دین نہیں، سرنڈر اسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے دین کو قبول کر لیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ مدعا آپ اللہ کو رکھیں، اللہ کی رضا کو رکھیں۔ دنیا کا نقصان ہو گیا، کوئی بھی
مکان گر گیا، شوہر مر گیا، بیوی مر گئی، بچے مر گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے نہیں، آپ کا تعلق اللہ سے ہے، آپ میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے جو موت کے بعد فوراً آپ کو اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے لے جایا جائے گا، وہاں پھر اللہ تعالیٰ یعنی راضی ہوگا اور فرشتوں سے کہے گا ٹھیک ہے میرا بندہ تھا یہ، اور اس کو جنت کی خوشبوئیں اور جو بھی ہے۔ تو دیکھیں سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں اور بے ہوشی میں زندگی نہ گزاریں۔ ہم تو دنیا کے نشے میں مدہوش ہیں اور کوئی خیال، آرزو، تمنا ہے ہی نہیں، یہ بڑی تباہی کی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔